الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ زخرف کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہے۔ سلسلہ کلام منکرین حق کے حوالے سے ہی چل رہا ہے کہ جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت بار بار مختلف طریقوں سے رکھ رہے تھے اور کفار مکہ بضد تھے اپنے اس راستے پر جس راستے پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید آگے ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی رحمان کی نصیحت سے غفلت برتے گا، بے رخی اختیار کرے گا، تو نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان رحمان سے دور ہٹے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ پھر تو وہ شیطان ہی کی طرف جائے گا، شیطان ہی اس کا ساتھی بنے گا، اسی کے راستے کو وہ اختیار کرے گا۔ تو فرمایا کہ دیکھو شیطان تو کھلا دشمن ہے انسان کا، اس سے خیر خواہی کی جو امید رکھے گا وہ تو کتنا بے عقل شخص ہے۔ اللہ کائنات کا خالق مالک فرما روا، اس سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے انسان کا؟ تو اللہ نے اپنی خیر خواہی کا ہی اظہار کیا ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجا ہے، تمہارے قوم میں سے ہی ہے، تمہاری زبان میں ہے یہ کلام جو تم پر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تو کتنا مہربان ہے تم پر۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو اس کے کارندے ہیں، وہ تو راہ راست سے روکنے والے ہیں، یعنی راہ راست کی طرف آنے نہیں دیتے وہ تو انسانوں کو، ان کا تو کام ہی یہی ہے، تو وہ ضرور صراط مستقیم سے ان کو روکیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، یعنی کس طرح سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، یعنی شیطان بھی اور ان کے یہ پیروکار بھی، ان کے یہ ساتھی بھی، کالا، تو پھر یہ لوگ کہیں گے شیطان سے، یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، کہ کاش ہمارے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، ہم ایک دوسرے سے اتنی دور ہوتے۔ ارے بھائی کس نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا دنیا میں؟ تم کس طرح سے ایک دوسرے کے بغل گیر ہو کر رہے، اب کہتے ہو کہ ہم مشرق اور مغرب کے طرح سے ہمارے درمیان فاصلہ ہوتا۔ فبئس القرین، پس کتنا برا ہے یہ ساتھی، یعنی کتنے برے انجام سے دوچار کرنے والا ہے شیطان اور اس کے ساتھی۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جب کہ تم ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، یعنی حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو تم نے اختیار کیا، تو تمہیں اب کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا۔ یہ الزام تراشیوں کا ایک دوسرے پر اب تم الزام دھرو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ انکم فی العذاب مشترکون، اب تو تم سب کے سب عذاب میں مشترک ہو، یعنی شیطان بھی اور اس کی پیروی کرنے والے بھی، سب عذاب میں مشترک۔ افانت تسمع الصم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کیا آپ
بہروں کو سناؤ گے، او تہدل امیہ یا اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے۔ بہروں سے مراد جو حق کو سننا نہیں چاہتے، ان کے کانوں پر گرانی ہے، اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اور اندھوں سے مراد وہی جنہیں حق نظر نہیں آتا، جو حق شناس نہیں ہے، اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، جو اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی میں چلنا نہیں چاہتے۔ تو فرمایا ہے کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بہروں کو سناؤ گے یا ان اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان لوگوں کو جو سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم آپ کو اٹھا لیں اس دنیا سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہمیں تو ان سے انتقام ضرور لینا ہے۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین حق کے رویے سے بہت پریشان ہوتے تھے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے، خواہ وہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد ہو۔ ان کا جو رویہ ہے اس کا نتیجہ تو ان کو بھگتنا ہی ہے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اور ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے بس سے باہر نہیں ہے ان سے انتقام لینا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھامیں، اس پر کاربند رہیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی سی کیے جائیں، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، یعنی جو کچھ آپ کی طرف بھیجا ہے ہم نے یہی اصل میں نصیحت ہے، صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس نے کیا فائدہ اٹھایا اس اللہ کی نصیحت سے، کس نے منہ موڑا، کس نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسول جو بھیجے گئے ان سے بھی پوچھ لو کہ کیا نصیحت اللہ نے ان کی طرف بھیجی تھی۔ اب ان رسولوں سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ بھی یہی تھی، ان کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے دیکھ لو، یہی تھی جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، فرمایا کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود مقرر کیے ہوئے ہیں، یعبدون، کہ جن کی بندگی کی جائے۔ تو ہم نے تو رحمان ہی کی بندگی، یعنی اللہ ہی کی بندگی، جس نے پیدا کیا، جس نے کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے، جو آخرت برپا کرے گا، یعنی اسی کی بندگی انسانوں پر لازم ہے، اسی کی بادشاہی ہے اس ساری کائنات پر۔ تو جس طرح فرمایا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلوں کو اسی سے تم اطمینان پاؤ گے، اسی سے راحت پاؤ گے، اسی سے تمہیں سکون ملے گا۔ اور پھر اللہ ہی نے پیدا کیا ہے لہذا حکم بھی اس کا چلے گا، الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق اس کی ہے لہذا حکم بھی اس کا چلے گا۔ تو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ زندگی ایک مہلت عمل ہے، اس کو ضائع نہ کر دو شیطان کے پیچھے لگ کر، بلکہ رحمان کی بندگی میں آؤ، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام،
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.